تو میرے دوستو شروع سے ضابطۂ خداوندی دین کی محنت میں یہ ہے کہ قربانی کہیں ہوتی ہے نتیجہ کہیں نکلتا ہے، قربانی کسی وقت ہوتی ہے نتیجہ کسی وقت نکلتا ہے، اسی لیے نتیجے کا اللہ نے ہم کو پابند بھی نہیں کیا، ورنہ یا تو ہم مایوس ہو جاتے جب نتیجہ نہیں نکلتا، یا ہم نتیجہ دیکھتے تو اس میں اتنے شیر ہو جاتے کہ اخلاص کو بچانا مشکل ہو جاتا اور اپنی التجا کو اور تواضع کو باقی رکھنا آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک ایسے مبارک عمل میں اور روحانی اور نبوی نسبت دے دی کہ بھئی محنت کرو، عمل کرو، قربانی دو اور فیصلہ اللہ پر چھوڑو، اور اللہ تمہاری محنتوں کو رائے گا نہیں کریں گے، اس کے اثرات اپنوں پہ پڑیں گے، غیروں پہ پڑیں گے، آنے والی نسلوں پہ پڑیں گے، اور اللہ اس کے اثرات دکھلا رہے ہیں۔ آج سے 35 سال پہلے، 30 سال پہلے جنہوں نے ماحول کو دنیا کے، اپنے ملک کے، اپنے علاقوں کے دیکھا اور آج دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دین کی ایک آواز پہ دنیا جم جائے گی اور ذری سی بات پھیلے گی تو لوگ گویا چپک جائیں گے اور چمٹ جائیں گے، اور اتنے کہ ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ کے سفر میں وہاں کے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی فرانس میں اجتماع ہوا، اب اجتماع کی جگہ بہت چھوٹی تھی، 2000 یا 1500 سے زیادہ آدمی آ نہیں سکتے تھے، تو اس کا اعلان بھی نہیں کیا بھئی 4 مہینے والے آئیں، مختص لوگ آئیں، کام سے مانوس آئیں، اس کے علاوہ نہ آئیں، تاکہ تھوڑی سی تعداد جمع ہو اور کوئی دین کی فکروں کا کام ہو جائے۔ تو کہنے لگے آدمی اللہ کی شان یہ کہ جب 2000 نہیں بیٹھ سکتے تھے وہاں 8000 کا اجتماع ہو گیا، اور 8000 کا اجتماع ہوا، 4 دن تک چلتا رہا، اور 4 دن کسی آدمی کو پیر پھیلا کر لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، اتنی جگہ ہی نہیں تھی، تو بیٹھے بیٹھے رات گزرتی تھی۔ کہنے والے 3-3 گھنٹے کے مذاکرے کر کے تھک جاتے، اور عرب کہتے کہ باقی رات کیا کریں گے، کچھ اور دین کے مذاکرے کرو تاکہ پھر یہ وقت کہاں ملے گا اور دین کا فہم کہاں ملے گا۔ اور پھر جب تشکیل کا وقت آیا تو 100% مجمع تیار ہو گیا اور سینکڑوں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل گئی۔ تو اللہ جب کام کراتے ہیں اور کام کے اسباب بناتے ہیں تو ایسے بناتے ہیں کہ آدمی کی عقل اسے قبول نہیں کرتی، اسی لیے فرما کہ وہ غیب کی بنیاد پر ہے، یہ مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو اب یقین بھی یہی بنانا ہے کہ بھئی اللہ کی ذات پہ یقین جڑے، اسی لیے کام کی جڑ بنیاد کیا ہے، یقین کو قرار دیا کہ بھئی اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ اب یہ تعلق تنہائیوں میں ٹٹولنا، اپنی زندگیوں میں جھانکنا، تقاضوں کے موقع پر اپنے ذاتی کاموں کو آگے پیچھے کرنا، اور دین اور ایمان کی محنتوں کے اوپر آدمی لبیک کہہ کر قدم اٹھانا، یہ وہ راہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات عالی کا یقین بھی بڑھے گا، توکل بھی بنے گا، اور پھر اللہ کی ذات سے امید بھی وابستہ ہو جائے گی کہ اب میرے کام میرے اللہ بنائیں گے۔ اور جب یہ راستہ بڑھتے چلے جائے گا اور جتنا مخلوق سے نگاہیں اٹھتی چلے جائے گی، اللہ اتنا مخلوق کو مسخر بھی کرتے جائیں گے اور دین اور ایمان کی محنتوں میں ان کو جگہ بھی دیتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کی ہمیشہ فکر یہی رہی کہ بھئی دعوت کے کام میں اپنے آپ کو ٹٹولو۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بہت ہی بے قرار ہو کر، ایک کیفیت تھی، پلکنا کا اجتماع تھا، علی گڑھ کے علاقے میں پہلی بار ہوا، اور حضرت دن بھر نچوڑے گئے، اس لیے کہ پورے کام کا بوجھ اور پوری گفتگو کا بوجھ اور ہر مجمع کا بوجھ خود ہی لیا کرتے تھے۔ فجر کی نشست 2.5-3 گھنٹے کی، ابھی اسے سنبھلنے نہیں پائے، خواص کی نشست خود لے کے بیٹھ گئے، انگریزی طلبہ کی نشست خود اس میں موجود ہو گئے، پھر پرانوں کی نشست خود موجود ہو گئے، پھر اس کے بعد شام کا مطالبہ خود اس کے اندر موجود ہو گئے۔ اب کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ نہیں رہتے۔ اب اتنی بے چینی بے کلی کے بعد جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور آ کے بستر پہ لیٹے تو اس موقع کے اوپر لیٹتے ہی بلک بلک کر بدن اچھلنے لگا، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے۔ منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، وہ قریب آ کے تسلی دی، فرمایا حضرت طبیعت کیسی ہے، کیا بات ہے، اتنے کیوں بے چین ہیں؟ فرمایا منشی جی مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری محنتوں سے دنیا میں نفاق نہ پھیل جائے۔ اب منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امت جان کی، مال کی، وقت کی قربانیاں دے رہی ہے، جہاں امید نہیں تھی وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، جن سے توقع نہیں تھی کہ وہ سنیں گے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ بڑی بڑی قربانیوں پہ چل رہے ہیں، پھر آپ یہ فرما رہے ہیں نہیں اللہ کی ذات سے امید ہے چلے گا۔ حضرت نے فرمایا منشی جی مجھے ڈر یہ ہے، ہم ساری دنیا میں کہتے پھریں اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور ہمارا دل اللہ کی بجائے غیر کی طرف چلے جائے، اللہ کی طرف مائل نہ ہو، تو نفاق اسی کا تو نام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دل بھی اللہ کی طرف رجوع ہو، ہماری زبان بھی اللہ کی طرف رجوع ہو، ہمارا تصور بھی اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اور پرانوں کو مجمع میں تو یہاں تک عجیب عجیب باتوں کو فرما دیا، بھوپال جیسے اجتماع میں چوٹی کے ذمہ دار حضرات، نظام الدین کے اکابر، رات دن ساتھ رہنے والے، پڑوس کے ملک کے اور دنیا کے نمائندے اور اپنے ہندوستان بھر کے ذمہ دار حضرات ٹھہرے، اور بات کرتے کرتے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب تم 20-20 ہزار کے مجمع میں بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں اس وقت جوتیاں لا کے تمہارے سر پر پیٹوں تاکہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو اور تمہاری اپنی تربیت کا سامان ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے اور بھاگ جاؤ گے اور کام سے ٹوٹ جاؤ گے۔
پھر اس کے بعد فرمایا یاد رکھو تنہائیوں میں اپنا جائزہ لو کہ تمہارا دل مخلوق سے خالق کی طرف پلٹا یا نہیں پلٹا، اور ایک ایک کا نام لے کے اپنے چہیتوں کا پکار کے فرمایا او فلاں او فلاں او فلاں، اپنے آپ کو ٹٹول لو، اگر یہ دل مخلوق سے خالق کی طرف نہیں پلٹا اور قیامت کے دن تم مخلوق کے تاثر سے اٹھو گے تو قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور بھرے محفل کے اندر قیامت کے میدان میں تم رسوا کر دیے جاؤ گے۔ لہذا اس کام میں اپنے یقین کو بناؤ، مخلوق کے تاثر کو نکالو، اپنی کیفیات کو پلٹو۔ تو اصل سارا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا دین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اتنا قربانی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور جو قربانی کے لیے قدم اٹھائے گا پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آئے گی۔ ایک بار ایک مذاکرے میں بیان فرماتے ایک چیز ایک مجلس میں کہی تھی، فرمایا کہ میں دلی میں آیا تھا، چھوٹا تھا، اور جب چھوٹا تھا تو لوگ مجھے اپنے ساتھ سرکس دکھانے لے کے چلے گئے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ان کے ساتھ چلے گیا۔ اب جب سرکس میں پہنچا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شیر ہے اور بچے اس کے اوپر پٹائی کر رہے ہیں اور چھڑی مار رہے ہیں، تو میں تعجب سے دیکھتا رہا اور قریب بیٹھنے والوں سے پوچھتا رہا یہ شیر ہے یا کوئی اور جانور ہے؟ تو لوگوں نے ہنس کے کہا کہ نہیں یہ شیر ہی ہے بیٹا۔ میں نے کہا ہم تو سنتے کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پٹ رہا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ وقت تو گزر گیا، لیکن اب دعوت کی دنیا میں سوچتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تھا تو وہ شیر ہی، لیکن پنجرے میں اور لوہے کی سلاخوں میں بند تھا تو اس کی طاقت پہ گرفت تھی تو بچہ اسے پیٹ رہا تھا۔ تو آج یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہیں تو ہم مسلمان لیکن اسباب کی سلاخوں میں ہم جگڑ گئے، تو ساری دنیا ہمیں پیٹ رہی ہے اور ہم ان کے ہاتھوں سے پیٹ رہے ہیں۔ اگر ہم اسباب کی سلاخوں کو توڑ دیں اور احکام پہ لپک پڑیں اور اللہ کے دین کے تقاضے پہ چلیں تو خدا اسلام کی طاقت کو ظاہر کریں گے، پھر ایمان کی قوت دنیا دیکھے گی، پھر تمہاری دعاؤں پر ہدایت کا پلٹنا عالم انسانیت دیکھے گا، پھر تمہاری آواز کا اثر دوسروں کے دلوں پہ پڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان اسباب کی سلاخوں کو توڑو اور اللہ کے راستے میں چلو اور دین کی محنتوں میں اپنا وقت گزارو۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی ساری محنتوں کا خلاصہ اور نچوڑ اب تک بھی یہی ہے اور آگے قیامت تک بھی یہی رہے گی کہ ہماری نظر مخلوق سے خالق کے اوپر آ جائے، تقاضوں پہ لبیک کہنے والا مزاج بن جائے، اور یہ انشراح صدر ہو جائے کہ دعوت کا کام وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں ساری تبدیلیاں دنیا میں انفرادی اور اجتماعی آج تک آئیں اور قیامت تک ان محنتوں کی برکت سے آئے گی۔ یہ اللہ کا کرم کہ نہ ہم اس کے اعزاز کے لینے کے دعوے دار ہیں، نہ اللہ وہ اعزاز ہم سے چپکا کے دکھلا رہے تاکہ ہماری حفاظت ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ اس کام میں چلتے رہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم کو اپنی سادگی کو برقرار رکھنے کی توفیق دے اور مجاہدوں پر ہم کو چلا دے۔ جتنا راحتوں سے آدمی بچے گا اور جتنا مجاہدوں پہ چلے گا، ہمارے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ پہلے اس بات کا ذکر فرمائے تھے کہ دیکھو اتنے برس سے میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، اور جب حضرت آتے ہیں ایک سال آر تو ان کے قافلے کو لینے کے لیے جاتا ہوں، حضرت کے قافلے کو روانہ کر دیتا ہوں اور خود ٹرک سے اور سیدھی سادھی موٹر سے بیٹھ کر 2 دن میں فاصلہ طے کر کے قیام گاہ پہ آ کے حضرت سے ملتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ تمہارے ذمہ داروں میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو محبت سے فرمایا کہ انہوں نے مشورے سے مجھ پر پابندی لگا دی اور طے کر دیا کہ بھائی تم بھی حضرت کے ساتھ آئیں گے اور پلین سے سفر کریں گے، تو مجبوراً میرا وہ مجاہدے کا سفر چھوٹ گیا اور میں حضرت کے ساتھ پلین میں آ گیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں ایک مرتبہ کی راحت میری زندگی کی 1/4 مجاہدے سے مجھے خالی کر دی۔ فرمایا